ایک ایسی سلطنت جس کے پاس نہ کوئی پرانا شاہی خاندان تھا اور نہ صدیوں پرانا تخت، بس تھا تو صرف ایک چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ۔ اس سلطنت نے تقریباً پوری امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا تھا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ مکہ اور مدینہ عربوں کے بجائے ترکوں کے اقتدار میں آیا تھا۔ اپنے عروج کے زمانے میں اس سلطنت کا رقبہ تقریباً 39 لاکھ مربع کلومیٹر تھا اور اس پر تقریباً 46 سلطانوں نے حکومت کی۔ یہ سلطنت موجودہ ترکمانستان، عرب علاقے، ترکی، آرمینیا، آذربائیجان، ازبکستان اور فلسطین وغیرہ پر مشتمل تھی۔ آج ہم بات کریں گے سلجوقی سلطنت اور سلجوقی خاندان کے فیملی ٹری کے بارے میں۔ سلجوقی سلطنت کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ سلجوقی ترک اسلام میں کب داخل ہوئے؟ سلجوقی سلطنت فارسی اور رومی سلجوقیوں میں کیوں تقسیم ہوئی اور ان دونوں کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جب عباسی سلطنت اپنے زوال کو پہنچ چکی تھی تو سلجوقیوں نے اسے کیسے سہارا دیا؟ صلیبی جنگوں کے دوران کون سا سلجوقی سلطان صلیبیوں کا حامی بنا؟ کیا واقعی سلجوقیوں کا عثمانیوں سے کوئی خونی تعلق تھا؟ اگر آپ البدایہ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا پیٹرین جوائن کریں۔ پیٹرین پر آپ کو ہماری ویڈیوز میں استعمال ہونے والی فیملی ٹریز اور اس کے علاوہ خصوصی پریمیم فیملی ٹریز بھی ملیں گے جن میں زیادہ تفصیل، تجزیہ اور اضافی معلومات شامل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہسٹوریکل ٹائم لائنز تک بھی رسائی حاصل کر سکیں گے جن کی مدد سے مختلف تاریخی واقعات اور ادوار کو وقت کی ترتیب کے ساتھ آسانی سے سمجھا جا سکے گا۔ آپ کی سپورٹ مجھے مزید ریسرچ کرنے اور اچھی ویڈیوز بنانے میں مدد دے گی۔ پیٹریون کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چلیے اب واپس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ خلیفہ اور سلطان میں کیا فرق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو دین اور سیاست دونوں میں قیادت کرے۔ یہی رہنما خلیفہ کہلاتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد دو بڑی خلافتیں سامنے آئیں۔ پہلی اموی خلافت جس کا مرکز دمشق تھا۔ اموی خلافت کے خاتمے کے بعد پھر آئی عباسی خلافت جس کا دارالحکومت بغداد تھا۔ عباسی دور میں علم، سائنس اور تہذیب نے زبردست ترقی کی، لیکن وقت کے ساتھ خلیفہ کی اصل سیاسی طاقت کم ہونے لگی۔ حقیقی اختیار فوجی سرداروں کے ہاتھ میں جانے لگا اور ان میں زیادہ تر ترک سپاہی تھے۔ یہیں سے ایک نیا لقب سامنے آیا، سلطان۔ سلطان کا مطلب تھا طاقت رکھنے والا یا حکمران۔ رسمی طور پر سلطان خلیفہ کے ماتحت سمجھا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں اکثر طاقت سلطان کے پاس ہوتی تھی۔ سلطان کا لقب سب سے پہلے کسی سلجوقی نے نہیں اپنایا تھا۔ یہ لقب سب سے پہلے سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی نے اختیار کیا، جو کہ غزنوی سلطنت کے بانی تھے۔ غزنوی سلطنت سلجوقیوں سے کچھ پہلے ہی ابھری تھی اور کچھ عرصہ دونوں سلطنتیں ایک ساتھ ہی موجود رہیں۔ تاہم غزنوی سلطنت زیادہ مشرق میں موجودہ پاکستان کے قریب تھی، جبکہ سلجوقیوں کا مرکز موجودہ ایران تھا۔ اگرچہ سلطان کا لقب سب سے پہلے غزنویوں نے استعمال کیا، لیکن جلد ہی سلجوقی سلاطین اس لقب کے سب سے طاقتور نمائندے بن گئے۔ سلجوقیوں کے نسب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اوس خان کی اولاد کی قائم کردہ ریاست یبگو تک جانا ہوگا۔ سلجوقیوں کا تعلق ایک جنگجو قبیلے سے تھا جسے کنک قبیلہ کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ اوغز خان کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ سن 920 عیسوی میں دکاک بیگ کنک قبیلے کے سردار تھے۔ وہ یبگو ریاست کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے اور کئی اہم فتوحات حاصل کر چکے تھے۔ سن 924 عیسوی میں دکاک بیگ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے سلجوق بیگ قبیلے کے سردار بنے۔ سلجوق بیگ اپنے قبیلے میں بے حد اثر و رسوخ رکھتے تھے، لیکن یبگو ریاست کے حکمرانوں سے ان کے تعلقات اچھے نہ رہے۔ اسی وجہ سے
انہوں نے یبگو ریاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کنک قبیلہ جس میں تقریباً 100 گھڑ سوار، 1500 اونٹ، 50,000 بھیڑیں اور تقریباً 500 افراد شامل تھے، ہجرت کر کے یہ کنک قبیلہ جند پہنچا جو کہ آج قازقستان کے علاقے میں واقع تھا۔ اس زمانے میں جند شہر مسلمانوں کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا تھا اور وہاں کئی مسلمان قبائل آباد تھے۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد سن 985 عیسوی میں سلجوق بیگ اور ان کے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ سلجوق بیگ کے 4 یا کئی روایت میں 5 بیٹے بھی آتے ہیں جن کا نام تھا ارسلان، میکائل، موسیٰ، یوسف اور یونس۔ اسی دور کا ایک اہم واقعہ ان کے بڑے بیٹے میکائل کی وفات تھی۔ میکائل کے 2 بیٹے تھے، تغرل بیگ اور چاغری بیگ۔ چونکہ ان دونوں کے والد میکائل کم عمری میں وفات پا گئے تھے، اسی لیے ان کی پرورش ان کے دادا سلجوق بیگ اور ان کے چچا ارسلان نے کی۔ سلجوق بیگ سن 1009 عیسوی میں وفات پا گئے، جن کے بعد ان کے بڑے بیٹے ارسلان قبیلے کے سردار بنے۔ جب کنک قبیلہ وہاں آباد تھا تو وہاں موجود غزنویوں اور کارا خانیوں سے ان کی انبن ہوتی رہتی تھی، اور کارا خانیوں کو ارسلان کی فوج نے کئی بار شکست بھی دی تھی۔ آخرکار سن 1025 میں کارا خانی سلطان یوسف قادر نے محمود غزنوی کے ساتھ مل کر کنک قبیلے کے خلاف اتحاد قائم کیا۔ غزنوی جو کہ ایک ترک خاندان تھا جس نے موجودہ افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی۔ یہ خطرہ قبیلے کے لیے بہت بڑا تھا، اس لیے ارسلان نے قبیلے کے سردار ہوتے ہوئے اپنے قبیلے کو صحراؤں کی طرف منتقل کر دیا۔ تاہم بعد میں ارسلان اور اس کے بیٹے قتلمش کو محمود غزنوی نے قید کر لیا۔ اس کی گرفتاری کے بارے میں 2 مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ ایک جنگ کے دوران گرفتار ہوا تھا، جبکہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے مطابق محمود غزنوی نے ایک منصوبے کے تحت ارسلان کو گرفتار کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا، اس نے ارسلان کو صلح کی بات چیت کے لیے دعوت دی تھی، اور دعوت کے بعد کھانے کے دوران ارسلان اور اس کے بیٹے قتلمش کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ان کے ساتھ آنے والے سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا۔ بعد میں محمود غزنوی نے ارسلان اور اس کے بیٹے کو قلعہ کالنجر میں قید کر دیا، جو کہ آج انڈیا میں واقع ہے۔ کنک قبیلے کا سردار ارسلان غزنویوں کی قید میں تھا تو تغرل بیگ اور چاغری بیگ نے آس پاس کے قبائل کو اپنے زیر اثر کرنا شروع کر دیا اور قریبی علاقوں پر حملے بھی کرنا شروع کر دیے۔ بالآخر سن 1037 عیسوی میں خراسان کے علاقے میں انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی۔ تغرل بیگ نے اس سلطنت کا نام اپنے دادا کے نام سلجوق سلطنت پر رکھا۔ سن 1055 عیسوی میں جب عباسی خلافت پر بھوئیوں کا غلبہ بڑھا اور خلافت کمزور ہو رہی تھی تو تغرل بیگ اپنی فوج کے ساتھ بغداد میں داخل ہوا اور بھوئیوں کو شکست دے کر مسلم دنیا کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے۔ چونکہ تغرل بیگ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے ان کے انتقال کے بعد ان کے بھتیجے الپ ارسلان تک نشین ہوئے، جو چاغری بیگ کے بیٹے بھی تھے۔ دوسری طرف چاغری بیگ کی بیٹی ختیجہ خاتون کی شادی عباسی خلیفہ القائم سے بھی ہوئی تھی۔ الپ ارسلان نے سلطان بنتے ہی سلطنت کی توسیع کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے دور میں پہلی مرتبہ بازنطینی سلطنت کے دل میں ترکوں کا خوف پیدا ہوا، جب الپ ارسلان نے صرف چند ہزار سپاہیوں کے ساتھ بازنطینی فوج کو شکست دی اور شہنشاہ رومانوس چہارم کو قید کر لیا۔ اس عظیم فتح نے اناطولیہ کے دروازے سلجوقوں کے لیے کھول دیے۔ الپ ارسلان نے اپنے چچا زاد بھائی سلیمان بن قتلمش کو اناطولیہ کا گورنر مقرر کیا۔ اس عظیم فتح کے بعد اناطولیہ کے دروازے تو سلجوقوں کے لیے کھل گئے تھے، لیکن یہ وہی مقام تھا جہاں سلجوقی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہونے لگی۔
سلیمان نے اناطولیہ میں تقریباً خود مختار حیثیت اختیار کر لی اور بعد میں وہاں سلطنت روم کی بنیاد رکھی۔ چونکہ سلیمان بھی سلجوق بیگ کی نسل سے تھے، اس لیے فارسی سلجوقی اور رومی سلجوقی دراصل آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ سن 172 عیسوی میں الپ ارسلان کا انتقال ہوا اور اس کی وصیت کے مطابق اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ ملک شاہ کے دور میں سلجوقی سلطنت اپنی طاقت کے سب سے بڑے عروج پر پہنچی۔ مشرق میں وسطی ایشیا کے علاقوں سے لے کر مغرب میں بازنطینی سرحدوں تک سلجوقی سلطنت ایک وسیع طاقت بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ملک شاہ کا دور سلجوقیوں کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان المشرق المغرب یعنی مشرق و مغرب کا سلطان کا خطاب بھی دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک شاہ کی بیٹیوں کی شادی عباسی خلفاء سے بھی ہوئی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک شاہ نام خود ایک علامتی نام ہے۔ عربی میں مالک کا مطلب بادشاہ ہے اور فارسی میں شاہ کا مطلب بھی بادشاہ ہے، یعنی ملک شاہ کا مطلب ہوا بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ نام اس ثقافتی امتزاج کی بھی علامت ہے جو ترکوں نے عربی اور فارسی تہذیبوں کو ملا کر پیدا کیا۔ لیکن اس کامیابی کے پیچھے صرف ایک طاقتور سلطان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے سلطنت کو اندر سے مضبوط بنایا۔ اس شخص کا نام تھا نظام الملک طوسی۔ نظام الملک ملک شاہ اور اس کے والد الپ ارسلان دونوں کے وزیر اعظم رہے۔ وہ صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک عظیم منتظم اور عالم بھی تھے۔ انہوں نے پوری سلطنت میں نظامیہ مدارس قائم کیے جو اس زمانے کے بڑے علمی مراکز بن گئے۔ یہاں فقہ، فلسفہ، منطق، سائنس اور دیگر علوم پڑھائے جاتے تھے۔ لیکن ہر عظیم سلطنت کی طرح سلجوقیوں کے لیے بھی عروج ہمیشہ قائم نہ رہ سکا۔ سن 1092 عیسوی میں ملک شاہ پر اسرار حالات میں وفات پا گئے۔ بعض روایات کے مطابق انہیں سازش کے ذریعے قتل کیا گیا۔ ملک شاہ کی موت کے ساتھ ہی سلجوقی سلطنت کا سنہری دور بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ ملک شاہ کے بعد مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب سلطنت کا وارث کون ہوگا، کیونکہ سلطنت کے وزیر اعظم نظام الملک طوسی کو بھی ملک شاہ کی وفات سے 2 سال پہلے ہی سازش کے تحت قتل کر دیا گیا تھا۔ ملک شاہ کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف ملک شاہ کا بھائی تتش شام کا حکمران تھا اور دوسری طرف عراق اور ایران میں ملک شاہ کا بیٹا برکیروک اقتدار کا دعوے دار تھا، اور اس کے بعد ملک شاہ کے بیٹے محمود فارس میں، محمد تپر بغداد میں اور احمد سنجار خراسان میں تخت کے دعوے دار تھے۔ یہ صرف ایک تخت کی لڑائی نہیں تھی بلکہ اس نے پوری سلطنت کو کمزور کر دیا۔ تقریباً 37 سال تک جاری رہنے والی اس خانہ جنگی نے سلجوقیوں کی طاقت کو اندر سے توڑ دیا۔ آخر کار احمد سنجار نے دوبارہ سلطنت کو کچھ حد تک متحد کیا، لیکن وہ عظیم سلطنت واپس نہ آ سکی جو ملک شاہ کے دور میں تھی۔ احمد سنجار کے زمانے میں سلجوقی طاقت ابھی بھی باقی تو تھی مگر کمزور ہو چکی تھی۔ سن 1141 عیسوی میں کارختائیوں کے ہاتھوں شکست اور پھر سن 1157 عیسوی میں سلطان احمد سنجار کی وفات کے بعد عظیم سلجوقی سلطنت بکھرنے لگی۔ اس خانہ جنگی کے دوران اناطولیہ میں رومی سلجوقیوں پر کلچ ارسلان حکومت کر رہے تھے۔ سلطان احمد سنجار کی وفات کے بعد عظیم سلجوقی سلطنت دوبارہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی اور آخر کار خوارزم شاہیوں نے طاقت حاصل کر کے سلجوقی سلطنت کو ختم کر کے اپنی سلطنت قائم کر لی۔ اب سلطنت روم کی طرف آتے ہیں۔ سلیمان اول کی وفات کے بعد یہ سلطنت کچھ عرصے کے بعد دوبارہ عظیم سلجوقی سلطنت میں شامل ہو گئی، لیکن ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے
किलिच अरसलान ने दोबारा इक़्तिदार संभाल लिया। सुलेमान के इंतकाल के बाद इसका बेटा किलिच अरसलान तख्त नशीन हुआ और ये सलीबी जंगों का दौर था। किलिच अरसलान ने 20 साल से भी कम अरसे में सलीबियों का 3 मरतबा मुकाबला किया और हर मरतबा इन्हें शिकस्त दी। इसके बावजूद सलेबी आसानी से यरूशलेम तक पहुंच गए, क्योंकि इस वक्त यरूशलेम सल्जूकियों के बजाय फातमियों के कब्जे में था। फातमी दरअसल शिया थे, जबकि सल्जूकी सुन्नी थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते थे। इसीलिए यरूशलेम में शिकस्त दरअसल फातमियों को हुई थी, ना कि सल्जूकियों को। सन 1107 ईस्वी में मलिक शाह के बेटे मोहम्मद ने किलिच अरसलान के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जंग में किलिच अरसलान शिकस्त खा गए और दरियाए खबूर में लड़ते हुए डूब गए। इनके बाद तकरीबन 5 साल तक सल्तनत में इस्तेहकाम ना रहा, यहाँ तक कि 1110 ईस्वी में इनके बड़े बेटे मलिक शाह तख्त नशीन हुए। मलिक शाह ने बाज़ंतीनियों के साथ एक मुआहिदा किया, लेकिन वो अमली तौर पर नाफिज ना हो सका। बाद में इनके भाई मसूद ने इन्हें कत्ल करके सल्तनत रूम का इक़्तिदार संभाल लिया। सुल्तान मसूद के दौर में दूसरी सलेबी जंग शुरू हुई और इन्होंने 2 मरतबा सलेबियों को शिकस्त दी। सुल्तान मसूद की वफात के बाद इनके बेटे किलिच अरसलान दोम अगले सुल्तान बने। यही वो ज़माना था जब सलाहुद्दीन अयूबी तीसरी सलेबी जंग का सामना कर रहे थे। अगर आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का शजरा नसब देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। किलिच अरसलान दोम ने बज़ाहिर तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से इत्तेहाद किया, लेकिन साथ ही सलीबियों को ये भी वादा किया कि वो इनकी फौज को अपनी सरजमीन से महफूज गुजरने देंगे। ताहम उन्होंने ये वादा कभी पूरा नहीं किया। सन 1192 ईस्वी में 77 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ और इन्होंने अपने बेटे के खुसरो अव्वल को अपना जानशीन मुकर्रर किया। इनकी दौरे हुकूमत के 2 हिस्से हैं। पहले दौर में इनके भाई सुलेमान दोम ने इन्हें इक़्तिदार से हटा दिया, जिसके बाद वो अपनी बीवी समेत बाज़ंतीनी सल्तनत में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। सुलेमान दोम ने कई फतूहात हासिल की और सल्तनत को मजीद फैला दिया। इसी दौर में अहम शहर इर्ज़ुरूम भी फतह किया गया। सुलेमान के बाद इनके बेटे किलिच अरसलान सोम अगले सुल्तान बने, लेकिन वो हुक्मरानी का ज़्यादा तजर्बा नहीं रखते थे। इसी वजह से के खुसरो अव्वल ने दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लिया और इनका दूसरा दौर हुकूमत शुरू हुआ। मौरखीन के मुताबिक के खुसरो की शनाख्त में मुस्लिम और ईसाई दोनों असरात मौजूद थे, चूँकि इनकी शादी एक ईसाई शहजादी से हुई थी, जिनसे इनके 2 बेटे भी थे, केकस अव्वल और केकबद अव्वल। के खुसरो अव्वल के बाद इनके बड़े बेटे केकस तख्त नशीन हुए और ये 5वीं सलेबी जंग का ज़माना था। इस सुल्तान ने अयूबी की बजाय सलेबियों के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन इसके बावजूद सलेबी और इनके इत्तेहादी अयूबियों के हाथों शिकस्त खा गए। इनके बाद इनके भाई केकबद अव्वल अगले सुल्तान बने। केकबद अव्वल ने सल्तनत की हदूद को चारों तरफ फैला दिया और बाज़ंतीनी इलाकों का बड़ा हिस्सा फतह किया। इनका दौर शानदार तामीरात, इल्मी सरगर्मियों और मजबूत दरबार के लिए मशहूर है। आपको यहाँ ये भी बताते चलें, ये वही केकबद अव्वल हैं जिन्हें आपने एक मशहूर टीवी सीरीज अर्तुगरुल में देखा है। ये वही ज़माना था जब मंगोल तेजी से अनातोलिया की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौर में अर्तुगरुल गाजी का कई कबीला भी ताकतवर होना शुरू हुआ। केकबद अव्वल को एक ज़ियाफत के दौरान जहर दे दिया गया। वो आखिरी सल्जूकी सुल्तान थे जिनके दौर में सल्तनत हकीकी मानों में आज़ाद थी। इनके बाद अगरचे कई सुल्तान तख्त पर बैठे, लेकिन इस वक्त तक मंगोल
اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ سلجوقی حکمران ان کی کٹپتلی بن گئے تھے۔ کیقباد کے بعد ان کے بیٹے کیخسرو اگلے سلطان بنے، لیکن یہ منگولوں کے ساتھ ہونے والی جنگ میں شکست کھا گئے، جس کے بعد منگولوں کا سلطنت روم پر قبضہ شروع ہو گیا۔ سلطنت روم ایک منگول باج گزار ریاست بن گئی اور اپنی خود مختاری کھو بیٹھی۔ روایات کے مطابق سلجوقی خاندان کی ایک شہزادی کی شادی کئی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی سے بھی ہوئی تھی، جو کہ بعد میں سلطنت عثمانیہ کے بانی خاندان کے اہم بزرگ سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا سلجوقی سلطانوں اور سلجوقی خاندان کا شجرہ نسب، جس میں فارسی سلجوقی اور رومی سلجوقی دونوں شامل ہیں۔ ہم اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں عثمانی خاندان کی فیملی ٹری پر بنائیں گے، تو یاد رہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور نیچے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔